میرے دوستوں بزرگ اور بھائیوں، ایک وزیر سے بات کر کے آدمی خوش ہو جاتا ہے. وزیر اعلیٰ سے بات کر لے تو وہ ماشاءاللہ فوٹو لے کر رکھ لیتا ہے اس کی، لوگوں کو دکھاتا کہ دیکھو وزیر اعلیٰ سے میں بات کر رہا ہوں. اور وزیر اعظم سے بات کرے، پرائم منسٹر سے، تو سبحان اللہ وہ سوچتا ہے کہ میری تو معراج ہو گئی. ایک انسان سے مل کر اتنی خوشی محسوس کرے تو شہنشاہ کائنات پروردگار عالم سے مل کر کتنی خوشی ہوگی. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے اور 2 رکعت جو طواف کی واجب نماز پڑھتے تو پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. میرے دوستوں بزرگ اور بھائیوں، یہ وہ نماز ہے جس سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے. گھر کا مسئلہ ہے کس سے کہیں؟ اللہ سے کہو. بیوی کا مسئلہ ہے نہ کہہ سکتے نہ خاموش رکھ سکتے، کس سے کہیں؟ اللہ سے کہو. بچے کا مسئلہ ہے کس سے کہیں؟ کہیں گے تو ذلت ہے، نہ کہیں گے تو مشکل ہے، کہ اللہ سے کہو. وصلوا والناس نیام، جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہو. اور اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ تمام نبیوں کا راستہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ جل شانہ ان کے مسائل کو حل کر دیتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے اور فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو حکم کرو نماز کا اور خود نماز پڑھو. ہم آپ سے یہ روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے. روزی اللہ دیتے ہیں، وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں، وہ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے وہ پالنے والے ہیں. اور انہوں نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں 18,000 مخلوق ہیں. کتنی؟ ارے بولو کتنی؟ 18,000. ان میں سے ایک انسان ہے. ایک انسان کے بھی 600 کروڑ سے زیادہ افراد ہیں. یہ تمام 600 کروڑ مل کر ایک مخلوق. اس طرح اور اللہ تعالیٰ کی 17,999 مخلوقات ہیں. ان سب کو اللہ کہتے ہیں ہم سب ان کو روزی دیتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنی یہ مخلوق ہیں 18,000 ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں اپنی مخلوق کو. ان سب کو اللہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں. وہ ایک بھی بھوکا نہیں مرتا، کیونکہ بھوک کا وعدہ تو اللہ نے کر لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو. روزی تو اللہ دیتے ہیں، دنیا میں سب کو دیں گے، آخرت میں سب کو نہیں ملے گی. آخرت میں تو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے نافرمانو اب فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ. تم فرما برداروں کا راستہ الگ ہے، نماز پڑھنے والوں کا راستہ الگ ہے، بے نمازیوں کا راستہ الگ ہے. دنیا میں تو سب کو دیا، نمازی کو بھی دیا، بے نمازی کو بھی دیا، مسلمان کو بھی دیا، غیر مسلمان کو بھی دیا، انسان کو بھی دیا، جانور کو بھی دیا. اب آخرت میں نہیں دیں گے، آخرت میں فرما برداروں کو دیں گے، ایمان والوں کو دیں گے، نماز پڑھنے والوں کو دیں گے. اس لیے اللہ جل شانہ نے حکم دیا خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھو. یہ نماز اللہ سے لینے کے لیے ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ دینے والے ہیں، حاجت پوری کرنے والے ہیں، مشکل کو آسان کرنے والے ہیں، بیماروں کو صحت دینے والے، حاجتوں کو پوری کرنے والے، ضرورتوں کو پوری کرنے والے. جو کچھ انسان کو حاجت پیش آئے وہ سب کچھ حاجتیں اللہ پوری کریں گے اور نماز کے ذریعے پوری کریں گے.
یہ بھی ایک سبب ہے. جیسے تجارت سے آدمی کو روزی ملتی ہے، ملازمت سے پیسہ ملتا ہے، کھیتوں سے غلے ملتے ہیں، اسی طرح نماز سے روزی ملتی. نماز اس طرح روزی کو کھینچتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے. یہ نماز کی پہلی خصوصیت ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ اس کی کمائی میں، زندگی میں، روزی میں برکت دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کچھ نہیں ہے. مسجد میں گئے، نماز پڑھی بہت دیر تک، گھر تشریف لائے، پوچھا کوئی انتظام ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابھی کوئی انتظام نہیں ہے. پھر مسجد میں گئے، نماز پڑھی، پوچھا واپس آ کر کوئی انتظام ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام بھوک کی وجہ سے بار بار مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، بندوں سے نہیں کہتے. اگر آپ اپنے امت سے کہہ دیتے، کسی ساتھی سے کہہ دیتے تو آپ کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتے ہو. صحابہ میں بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی صحابہ بھی تھے، لیکن آپ نے نہیں کہا. بندوں سے کہنا اور بندوں سے مانگنا سوال ہے. سوال کرنے والے قیامت میں اس حال میں اٹھیں گے، ان کے چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا، اور یہ ذلت کی نشانی ہوگی. آپ نے دیکھا ڈاکٹروں کے پاس ہڈوں کا آدمی ہوتا ہے، اچانک نظر پڑے تو آدمی ڈر جائے اسے. قیامت میں یہ لوگ اس حال میں اٹھیں گے، ان کے چہرے پہ صرف ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. یہ علامت ہوگی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگا تھا. بندوں سے مانگنا سوال ہے، اور سوال ذلت کی چیز ہے. اللہ سے مانگنا دعا ہے، اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ اللہ سے مانگو. اب چوتھی مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی، گھر آ کر پوچھا کہ کھانے کا کوئی انتظام ہوا؟ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کب بھوکا رکھیں گے؟ اللہ نے انتظام کر دیا ہے. حضرت عثمان اس درمیان میں آئے، معلوم ہوا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب سے کھانا مانگ رہے ہیں، تو اپنے گھر سے جو کچھ تھا سب لا کے یہاں گھر میں ڈال کے چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول نے بندوں سے نہیں مانگا. قیامت تک کے لیے بندوں کو تعلیم دی امت کو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. مدد کرنے والی ذات ایک اللہ. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، واپس آئی مدینہ منورہ. اس میں ایک صحابی گھر آئے، گھر والوں سے پوچھا کھانا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا کہ جب سے آپ گئے ہیں تنگی کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، گھر میں کچھ نہیں. کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. کہ لیکن اللہ کے پاس تو بہت ہے، چلو اللہ سے مانگیں. میاں بیوی نے نماز پڑھنی شروع کی، بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے. اچانک چکی کے چلنے کی آواز شروع ہوئی، چکی چلنے لگی، آٹا گرنے لگا. بیوی نے جلدی سلام پھیر کر جتنے گھر میں برتن تھے سب بھر لیے، اور پھر شوہر سے کہا ذرا دیکھو یہ چکی اٹھا کے دیکھو کتنا آٹا ہے. پڑوس سے برتن لا کے وہ بھی بھریں گے. شوہر نے چکی کا پاٹ اٹھایا، اس میں ایک چٹکی بھی آٹا نہیں تھا، خالی اندر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج ہمارے ساتھ یہ قصہ پیش آیا ہے کہ ہم بھوکے تھے، نمازیں پڑھی، اللہ سے مانگا، چکی چلنے لگی، آٹا گرنے لگا، گھر کے سارے برتن بھر گئے.
ہم نے اٹھا کے دیکھا کہ اور کتنا ہے تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اس چکی کو نہ اٹھاتے قیامت تک وہ چلتی رہتی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا رہتا۔ دیکھا آپ نے، یہ انسانوں کی اور دنیا کے ڈپو کا آٹا نہیں تھا، یہ اللہ کے خزانے سے آ رہا تھا۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور وہاں کی نعمتیں جو آئیں گی وہ بھی لامحدود ہیں، اور اللہ کے خزانے کھلتے ہیں نماز سے۔ نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو نماز سے حل نہ ہوتا ہو۔ اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی ہے، ایک جماعت لے کے باہر گئے، ریگستان کا سفر، کئی تھکان سے ایک جگہ ٹھہرے۔ اب یہ صحابہ کی جماعت جو لیٹی تو ان کے سارے اونٹ جن پر کھانا پانی سامان تھا سب بھاگ گئے۔ ریگستان میں کھانا پانی نہ ہو اور اونٹ نہ ہو تو موت کو دعوت دینا ہے۔ آگے جائیں تو ریگستان ریت، پیچھے جائیں تو ریت، پانی کا نام و نشان نہیں، تو گویا موت کی دعوت دینا ہے اور مرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ سارے اونٹ بھاگ گئے، اس پر کھانا پانی سامان سفر۔ اب کیا ہوگا؟ ساتھی گھبرائے، امیر صاحب نے کہا گھبراتے کیا ہو، ہم اونٹ کے بندے نہیں ہیں، ہم سامان کے بندے نہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ تیمم کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تمام جماعت نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا زمین پھٹ کے پانی بہنے لگا۔ سب نے پانی پیا، غسل کیا، سانس لی، اتنے میں سامنے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے اونٹ کو بھگاتا لا رہا ہے۔ اونٹ کو لانے والا کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کوئی اونٹوں کو ہانکتا ہوا لا رہا ہے۔ کون لایا؟ ارے کس نے لایا؟ کون لا رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو، تجارتوں میں جو طاقت ہے وہ مخلوق کی طاقت ہے، حکومت میں جو طاقت ہے وہ مخلوق کی طاقت ہے، مال میں جو طاقت ہے وہ مخلوق کی طاقت ہے، اور نماز میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ خالق و مالک کی طاقت ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ہم نے محنت کر کے اپنے آپ کو تجارت سے جوڑ لیا ہے، اپنے آپ کو ملازمت اور نوکری سے جوڑ لیا ہے، اپنے آپ کو حکومت سے جوڑا ہے۔ اللہ کے دوست، میرے دوست بزرگ بھائیوں، اگر محنت کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے اور نماز سے جوڑ لے تو کوئی مسئلہ نہیں جو اٹکے۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایسی محنت کی جائے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہو۔ اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور بہت کہتے ہوئے ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہے۔ ہماری خالی دعا سے کیا ہوگا؟ بے شک دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، خالی دعا سے نہیں ہوتا، اس دعا کے ساتھ اللہ کا یقین بھی ہو، اس دعا کے ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو، اس دعا کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت والی زندگی بھی ہو، تو پھر وہ دعا قبول ہوتی۔ ارے 1.25 لاکھ نبیوں نے دعا مانگی، سب کی قبول ہوئی۔ 2 لاکھ صحابہ نے دعا مانگی، سب کی قبول ہوئی۔ کروڑوں اولیاء اللہ دعا مانگ رہے، سب کی قبول ہو رہی ہے۔ میری اور آپ کی کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی خرابی ہے اس میں۔ ساری دنیا میں کاریں چلتی ہیں، میری کار نہیں چل رہی ہے، تو کیا مطلب؟ کہ آج کل کے زمانے میں کار نہیں چلتی؟ نہیں چلتی ہے۔ دیکھو تمہارے پیٹرول کے پائپ میں کہیں کچرا اٹک گیا ہے، کچرا صاف کرو، پھر یہ گاڑی چلنے لگے گی۔ ساری دنیا کی چل رہی ہے تو ہماری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ یہ کچرا اٹکا کہیں کمائی میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ ایک بزرگ کہتے میں نے اپنے ایک دوست کے ہاں دعوت کھائی تو 6 مہینے تک تہجد نصیب ہوئی، اس کے انوارات و برکات محسوس ہوتے تھے۔
زمانے کے بعد ایک اور دوست کے ہاں دعوت کھائی، کھانا کھا کر آیا، تھوڑی دیر میں مجھے زنا کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ میرے دل میں خیال آیا کہیں جا کے منہ کالا کروں۔ کیا مطلب؟ حرام لقمہ کھایا تھا، حرام کا شوق ہوا۔ پہلے حلال لقمہ کھایا تھا، حلال کا شوق ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک روزی کھاؤ اور پاکیزہ عمل کرو۔ لقمہ حلال کا پیٹ میں جائے گا، حلال اچھے عمل کا شوق آئے گا، حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا، حرام کا شوق آئے گا اسے۔ ارے جیسے ظاہری طور پر اچھا تازہ کھانا کھاؤ، گرم گرم تازہ کھانا کھایا صحت ملے گی، قوت ملے گی۔ اس کے مقابلے میں 3-4 دن کا باسی کھانا، سڑا ہوا کھانا کھاؤ، کیا ہوگا؟ خون خراب ہوگا، دمبل آئیں گے، خارش آئے گی، بیماریاں پھیلیں گی۔ کیا برا کھانا کھایا، بیماری آئی، تازہ کھانا کھایا، اس میں صحت ملی تھی۔ ایسے ہی حلال لقمہ کھائیں گے، تہجد کا شوق ہوگا، قرآن کا شوق ہوگا، ذکر کا شوق ہوگا، نماز کا شوق ہوگا۔ حرام لقمہ کھایا تو چوری کا، بدکاری کا شوق ہوگا۔ جی آم کا بیج زمین میں ڈالا ہے تو آم ہوں گے، اور اگر کانٹے کا بیج ڈالا ہے تو کانٹے پیدا ہوں گے۔ کوئی چیز اس ناپاک کو پاک نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بہت سے حضرات ماشاءاللہ کمائی میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، کچھ خیرات کر دیا، کچھ صدقہ کر دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو گیا اور معاف ہو گیا۔ نہ یہ معاف ہوتا ہے، نہ یہ پاک ہوتا ہے۔ جس کی بنیاد ناپاک ہے وہ ناپاک ہے۔ آپ نے بکری چھانٹ دی، 2 ٹکڑے کر دیے بغیر بسم اللہ کے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہ بکری پاک ہے ناپاک ہے؟ ارے بولو یار، ناپاک ہو گئی نا؟ اب اس کو مکہ مکرمہ بھیجو، 70 قرآن پڑھ کے دم کرو اس پر، زمزم کے پانی سے 70 مرتبہ دھو لو، اور مسجد حرام میں سب سے بڑے امام صاحب اس کو پکا دیں، پاک ہو گیا بھائی؟ ارے بولو یار، کیوں؟ 70 قرآن پڑھے یار اس پر، اور زمزم کے پانی سے، اللہ اکبر، اتنا مبارک پانی۔ لوگ علماء کہتے ہیں زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی مبارک ہے، اور 70 مرتبہ دھویا، اور مسجد حرام میں پکایا، اور 20 لاکھ حاجیوں کو جو نماز پڑھاتے ہیں بڑے امام صاحب، انہوں نے پکایا، پاک ہو گیا؟ ارے بولو نہیں، کیوں؟ خشتاول چون ہد معمار کج تاثریا امیر اوت دیوار کج۔ اینٹ پہلی دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے، ابھی آسمان تک بھی دیوار جائے گی، ٹیڑھی جائے گی، کیونکہ پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے، آسمان تک کی دیوار ٹیڑھی جائے گی۔ اب اس کی بنیاد، اس کو چھانٹ دیا، اس بکری کو، ناپاک ہو گیا، اب اس دنیا کی کوئی طاقت پاک نہیں کر سکتی۔ اگر ہماری کمائیوں کے اندر قرآن و حدیث کے روشنی کے خلاف ہے، اپنی منمانی ہے، اور غلط طریقے سے پیسہ آ گیا، اس کو خیرات کر دو، معاف، کچھ بھی کرو، وہ معاف نہ ہوگا نہ پاک ہوگا۔ اب اس نماز پڑھے گا، کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بعض لوگ خشک کھال والے، بکھرے ہوئے بال والے پوری رات پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا ربنا یا ربنا، انا لک الاستجابہ۔ قبولیت کہاں سے آئے گی؟ لقمہ حرام کا، کپڑا حرام کا۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو قبول کرتے ہیں۔ صرف کمانا فرض نہیں، حلال کمانا فرض ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی صحابی ہیں، ان کی کمائی ہماری نمازوں سے زیادہ مبارک ہے۔
خالص حلال پاک نورانی. ایک مرتبہ ان کی تجارت کا سامان آیا مدینہ منورہ میں، پورا مدینہ منورہ کی ساری گلیاں بھر گئیں، اونٹ گھوڑے سامان، ایک شور ہنگامہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ کو بھیجا کہ دیکھو مدینے پر کس نے حملہ کر دیا ہے، اور باہر نکل کے دیکھا کسی نے حملہ نہیں کیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا قافلہ آیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے سنا ہے کہ میرے صحابہ سب جنت میں چلے جائیں گے، مجھے عبد الرحمن ابن عوف کا انتظار ہوگا، وہ بہت دیر میں آئیں گے. کانپتے کانپتے یہ آواز آہستہ آہستہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے گھر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں جان آپ نے میرے بارے میں حضور سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ جنت پہ چلے جائیں گے اور مجھے تمہارا انتظار ہوگا، میں عبد الرحمن ابن عوف کا انتظار کروں گا، وہ بہت دیر میں آئیں گے ہانپتے کانپتے. میں پوچھوں گا کہ عبد الرحمن کہاں رہ گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ حساب میں اٹکا ہوا تھا. یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. پھر بھی حساب تو ہوگا، حساب تو حلال ہی کا ہے، حرام کا حساب نہیں ہے. حرام پر تو عذاب ہی عذاب ہے. حساب جو ہوگا وہ حلال کا ہوگا. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، نمازیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں، اس کی زندگی بنتی ہے، لیکن شرط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کی زندگی جائے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، پھر اسے اللہ جل شانہ دنیا میں بھی چین کی زندگی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی چین کی زندگی دیتے ہیں. ورنہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بے چینی کے ساتھ، اور قبر میں جائے گا، قبر میں عذاب و مصیبت، اور حشر میں اٹھے گا تو وہاں رسوائی اور ذلت، اور پل صراط پر جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ حالات انسان کے ساتھ آنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں، اس میں شک نہیں ہے. شک و شبہ کریں گے رہا سہا ایمان بھی جاتا رہے گا. بہت سے لوگ، ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا جناب بہت سی خبریں کھود کھود کے دیکھتے ہیں، نہ کوئی عذاب ہے، نہ وہاں کوئی ثواب ہے، نہ وہ جنت کا باغ ہے، نہ جہنم کا گڑھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب آتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے برے لوگوں کے لیے. وہاں تو قبریں کھود کے دیکھ لی، کچھ بھی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا ہے. تو آپ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کوئی بھرے مجمع میں کہنے لگے بزرگ، اسے کہا میرے محترم بہت سی چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی. ان سے پوچھا آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھو یہ شوگر پیشنٹ ہے، شوگر ہے اس میں؟ کہا 400 سے زیادہ ہو گئی، اور زیادہ بڑھے گی تو اسے خطرہ ہے کہیں اسے فالج کا اثر نہ ہو جائے. اچھا 400 ہو گئی، 500 ہو گئی. اچھا جناب ذرا اس میں سے ایک چمچ شکر نکال کے دکھائیے. کیوں بھائی کوئی دکھائیں گے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو جمع کرو، جو شوگر پیشنٹ ہے جس کی شوگر 600 تک چلے گئی، اب مرنے والا ہے، اس سے کہو ذرا ایک چمچ شوگر شکر نکال کے دکھا دے. کوئی دکھائے گا؟ ارے بولو دکھائے گا؟ نہیں، تو شکر نہیں ہے اسے. ارے شوگر نہیں ہے کیا اس کو؟ ہے نا، تو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ انسان کی وجہ سے شوگر بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، لوہا بھی ہوتا ہے نا. ارے ہو کہ نہیں؟ ہاں، ایک میخ نکال کے دکھائیں گے؟ ایک میخ نکالو نا. نکال سکتا کوئی؟ ارے بولو نکال سکتا ہے؟ تو کیا آئرن نہیں ہے اس میں؟ ہے، لیکن نظر نہیں آتا ہے. تو اسی طرح
ایک لوہا وہ ہے جو مارکیٹ میں ہے وہ نظر آتا ہے، ایک لوہا وہ ہے جو انسان کے بدن میں ہے نظر نہیں آتا، ایک شکر وہ ہے جو دکان میں رکھی ہے وہ نظر آتی ہے، ایک شکر وہ ہے جو انسان کے بدن میں بنتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ایک آگ وہ ہے جو چولہے میں جلتی ہے وہ نظر آتی ہے، ایک آگ وہ ہے جو قبر میں جلتی ہے وہ نظر نہیں آتی، ایک سانپ وہ ہے جو جنگل میں چلتا ہے وہ نظر آتا ہے، اور ایک سانپ وہ ہے جو قبر میں چلتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ اللہ کے رسول کی خبر ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ باتیں شک و شبہ کی نہیں ہوتی ہیں۔ شک و شبہ کریں گے جو رہا سہا ایمان بھی چلا جائے گا۔ انسان کی نجات، اس کی حیات، اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اور آپ کے طریقوں پر چلیں، آپ کے دین و شریعت پر چلے، تو پھر اللہ جل شانہ اس کی بھی زندگی بنائیں گے، امت کی بھی زندگی بنائیں گے، انسانیت کی بھی زندگی بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لائے ہیں اور فرمایا افشو السلام۔ زندگی گزارنے کے اصول کیا بتائے؟ سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے یہ؟ دعا ہے کہ اللہ میرے اس بھائی پر سلامتی ڈال، رحمتیں نازل فرما، برکتیں اتار دے۔ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی بڑی دعا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، بیویوں کو سلام کرتے، بچوں کو سلام کرتے، غلاموں کو سلام کرتے، ہر ایک کو سلام کرتے۔ یہ دعا ہے کہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، پوری امت کو دعا دو۔ پھر یہ سلامتی ہے، اسلام سلامتی کا پیغمبر ہے۔ جب اسلام آئے گا دنیا میں امن اور سلامتی آئے گی۔ مسلمان کی شان بتائی، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے ہاتھ سے اور زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تکلیف تو جانور دیتے ہیں، گدھا لات مارتا ہے، کتا کاٹ لیتا ہے، سانپ کاٹ لیتا ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے، یہ جانور ہیں۔ مسلمان وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ سلامتی کا پیغمبر ہے، وہ امن کا پیغمبر ہے، دنیا میں امن اور سلامتی پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، حاجت مند کی حاجت پوری کرو، بیمار کی دوا کرو، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، سب کے کام آؤ۔ مسلمان بھوکا ہے، مسلمان کو کھلاؤ، غیر مسلم بھوکا ہے، غیر مسلم کو کھلاؤ، جانور بھوکا ہے، جانور کو کھلاؤ۔ یہ سب کے کام آئے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہمارا دشمن تو شیطان ہے۔ ہم سب مل کے دشمنی کریں گے شیطان سے، باقی انسان یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے جیو۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام نبی کی اولاد ہیں، اور یہ تمام انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور تمام انسانوں سے اللہ کو پیار ہے۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا خاندان، اللہ کا کنبہ ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان پر احسان کرے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام،
رشتے ناتوں کو جوڑو، آپس میں جھگڑے مت کرو، بات بات پر لڑائی مت کرو، بات مت چھوڑو، بلکہ سب مل کر رہو، پیار سے رہو۔ قیامت کے دن یہ رشتہ داری اللہ کا عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہوگی، کہیں گے اے اللہ جس نے رشتے ناتوں کو جوڑا ہے تو اسے جنت اور رحمت سے جوڑ دے، اور پھر کہیں گے اے اللہ جس نے رشتے ناتے توڑے ہیں اسے تو اپنی جنت اور رحمت سے ہٹا دے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑ لیتے ہیں، فساد ہو جاتا ہے، بات چھوڑ دیتے ہیں، برسوں بات نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات چھوڑ دے۔ ہاں طبیعت میں غصہ ہے تو گنجائش 3 دن کی ہے، اس کے بعد فوراً سلام کرے وہ بات کر لے، نہ کرے تو پھر اللہ کہتے ہیں اس کے عمل کو بھی چھوڑے رکھو، جب تک یہ 2 مل نہیں جائیں گے ان کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، دعا کرو، ٹھیک ہے، قبول اس وقت ہوگا جب اپنے بھائی سے مل لو گے۔ جب بھائی سے نہیں ملو گے تو خدا کیسے ملیں گے تمہیں؟ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک زندگی ہے پیار و محبت کی، ایک دوسرے کے کام آنے کی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی۔ فرمایا وصلوا والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ رات 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں معافی کی، ہر حال میں پڑھیں گے، ہر وقت پڑھیں گے۔ یہ اس سے تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، اس کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کو نماز پڑھو، جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہو، یہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کبھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، رکوع کرتے، گھنٹوں رکوع کرتے تھے، سجدہ فرماتے تو گھنٹوں سجدے میں سر رکھتے تھے اور روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نمازیں اللہ اکبر، کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے، سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی، جیسے ہانڈی میں سالن پکتا وہ کھت کھت کی آواز آتی ہے، ایسے سینے مبارک سے دل کے رونے کی آواز آتی یا چکی پیسنے کی آواز آتی۔ یہ رات کی نمازیں اور دعائیں کر رہے، رو رہے، روتے روتے آنسوں سے داڑھی مبارک بھیگ جاتی، کپڑے بھیگ جاتے، نیچے زمین بھیگتی تھی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے اللہ اپنے ان بندوں کو تو معاف کر دے، تو اس کا مستحق ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو پکڑے تو تجھے اس کا بھی اختیار ہے، تو غالب ہے، تو شہنشاہ ہے، اس کو معاف کر دے۔ اس پر یہ آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور نماز کی نیت باندھی اور پورا قرآن 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے چپکے باتیں کرتا ہے، جیسے ایک گہرا دوست اپنے گہرے دوست سے کان میں کچھ کہتا ہے، دل کی بات، راز کی بات، خصوصی بات، یہ اللہ سے بات کر